اذان سے پہلے بلند آواز میں درود پڑھنا بدعت ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں تھا، ہم نے ابھی کیا ہے، بدعت تو مانتے ہیں وہ، لیکن وہ علامت رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگ جائے، لہذا وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھاگیں یہاں سے، یہاں نہ آئے مسجد میں، خامخواہ یہاں آ کر ہماری چودراہٹوں میں خلل ڈالیں گے، یہ مسجد فلاں حنفیہ غوثیہ فلاں ہے لکھا موٹا سا ہو تو وہاں بھی ویسے بھاگ جائے گا، وہاں سے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ در حقیقت وہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور اپنے چودراہٹوں کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے شاعر بنا رکھے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فتویٰ میں دے دوں گا، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیشہ سے تھی اذان کے اندر، یہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، یہ اذان اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل تشیع سے اب جا کے معلوم ہوا ایران میں وہ اذان میں وہ الفاظ نہیں کہتے جو یہاں کے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بلا فصل ہونے کے معنی یہ ہو گئے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کی خلافت زیرو ہو گئی اور اول روز سے خلیفہ حضرت علی۔ یہ الفاظ یہاں والے کہتے ہیں، وہاں والے نہیں کہتے۔ اور وہاں والے یہ کہتے ہیں جو الفاظ ہم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں مستحب ہے، لازم نہیں ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، مستحب ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں بھی اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہم بھی امیر المومنین مانتے ہیں حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی انہیں ولی اللہ مانتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ ہر صحابی ولی اللہ ہے۔ اس ولایت کے اوپر اگلے درس میں گفتگو ہوگی، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس آیت الکرسی کے بعد اگلی دو آیتیں جو ہیں وہ ولایت کے موضوع پر ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو اس پر گفتگو ہوگی۔ تو اولیاء اللہ جو ہے حضرت علی کیا ولی نہیں ہے؟ یقیناً بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ تو یہ لیکن آیا اذان میں یہ کہنا چاہیے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے نزدیک واجب نہیں۔ تو یہ جب ان سے علماء سے بات کریں گے تو وہ بات کچھ اور کرتے ہیں، ان کے عوام اور جہلاء کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے۔ چونکہ میرا ایک لفظ آپ پڑھتے ہوں گے میرے انٹرویوز میں بار بار آیا، اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اوپر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، میں یہ کھل کر باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں فرقوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مولویوں کی ٹریڈ یونینیں ہیں، جیسے پیشے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دین کو پیشہ بنا لیا۔ اسلام میں دین کا کوئی پیشہ نہیں۔ ہر مسلمان کو قابل ہونا چاہیے کہ اسے مسجد میں آئے ہیں اسے آگے کر دیا جائے، نماز پڑھائے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بچی کا خود نکاح پڑھائے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے، لیکن ہم نے تو چونکہ یہ کرنا ہی نہیں، لہذا ہم نے مولوی پال رکھے ہیں اور ان کو ہم نے پیشہ بنا دیا۔ جب پیشہ ہو گیا تو پیشہ ورانہ چشمک، یہ تو ہے پروفیشنل جیلسی۔ کاروبار میں تو پھر رقابتیں ہوں گی، وہ رقابتیں ہیں۔ اب ہر ایک نے اپنا ٹریڈ یونین کا ٹریڈ نشان بنا رکھا، ٹریڈ مارک، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ سارے دھندے جو ہیں ان کی جڑ کٹے گی کس سے؟ عربی سیکھو، پڑھے لکھے لوگ اسے لازم کریں اپنے اوپر کہ خود عربی سیکھیں، دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل کر لیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، کیوں نہ کرے؟ تاکہ یہ جو ہمارے یہاں ایک سول سروس بن گئی ہے اس کو ہم ختم کریں۔ یہ ہوگا اس کا اصل حل، اور فتویٰ میں لگا دوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے یا سنت، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔